ویلکم ٹو آور چینل بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا فاطمہ. کیسی ہیں پیاری ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی. تو میں حاضر ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 32 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. وہ تینوں کمرے سے نکلے تو روم نمبر 1 کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا. کمرہ خالی تھا. اب عریض تحریم کے ساتھ جا چکا تھا. یہ سوچتے زویا کا دل بھاری ہوا. اس آدمی میں کوئی شرم نام کی چیز ہے ہی نہیں. کتنے دھڑلے سے تحریم کو لیے گھومتا ہے سب جگہ. زویا چاہ کر بھی خود کو جلنے سے روک نہیں پا رہی تھی. سینے میں آگ لگی ہوئی تھی اس کے. آپ دونوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. رات کافی ہو گئی ہے. برازیل میں اس وقت بالکل بھی سیف نہیں ہے لڑکیوں کا اکیلے جانا. مرتسم نے باہر پارکنگ میں آتے ہی زویا اور بسمہ کی جانب دیکھ نرمی سے آفر کی. پچھلی بار جو ہوا تھا اس کے بعد زویا مرتسم کی مدد لینا کسی انجان ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جانے سے بہتر گمان کر رہی تھی. پھر بسمہ صاحبہ تو پہلے سے ہی راضی بیٹھی تھیں. مرتسم نے جب فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا تو بسمہ مسکراتے ہوئے بیٹھی. اس نے بھی مسکراتے ہوئے گاڑی کا ڈور کلوز کیا. پھر جینٹل مین کی طرح زویا کے لیے بیک پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا. سفر کے دوران بسمہ و مرتسم باتیں کرتے رہے. مرتسم خاصا خوش اخلاق لگا زویا کو اور بسمہ کے لیے بالکل پرفیکٹ. وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک دو ملاقاتیں مرتسم سے اور ہو جائیں بسمہ کی تو اس کی نگاہ بھی پار لگ جانی ہے. بسمہ کا گھر کیونکہ پہلے پڑتا تھا اس لیے اس کے اتر جانے کے بعد زویا اب گاڑی میں اکیلی تھی مرتسم کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود وہ خود کو سیکیور محسوس کر رہی تھی. مرتسم کا مزاج دوستانہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ارد گرد کمفرٹیبل محسوس کرتی. آپ نے صرف اسی بریسلٹ پر کیوں بولی لگائی؟ زویا کے دماغ میں ابھی بھی یہی سوال چل رہا تھا. اس لیے وہ خود کو روک نہ سکی کیونکہ یہ میرے کسی خاص کے لیے بہت خاص تھی اور اس نے صرف میری وجہ سے اسے کھو دیا تھا. زویا بیک ویو مرر میں اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں سرخی مٹ آئی ہے. وہ مانا مسکرا رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں بالکل برعکس تھیں. ان میں بہت گہرا رنج و پچھتاوا ابھرا تھا. زویا کو اب محسوس ہوا کہ اس نے غلط کیا اسے بولی سے رکوا کر. مجھے پتہ نہیں تھا. اٹس اوکے. ویسے بھی اگر میں اب اسے وہ بریسلٹ واپس بھی دے دوں تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے. زویا نے فقط استبات میں سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. وہ بریسلٹ آپ کے ہسبینڈ نے خریدا آپ کے لیے. وہ بھی سب سے اونچی بولی لگا کر. آپ ضرور بہت خوش ہوں گی. خاموش گاڑی میں اس کی کھنکدار آواز گونجی. وہ دوستانہ انداز میں استفسار کر رہا تھا. اس بار بھی اس نے استبات میں سر ہلا دیا. ویسے وہ کڈنیپنگ والا معاملہ حل ہو گیا نا؟ میں نے دیکھا تھا اس دن آپ پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا. اگر آپ چاہیں تو مجھے لے جا سکتی ہیں. میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں آپ کے حق میں. اور یہ وہ ٹاپک تھا جو زویا کے زخموں کو ہرا کر دینے کے لیے مترادف ٹھہرا. نہیں، اٹس اوکے. پھیکی مسکان ہونٹوں پر سجائے وہ نرمی سے گویا ہوئی. اس کے نزدیک عریض کو اس کا اعتبار کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بیوی تھی اس کی، مگر اس نے نہیں کیا. اب اگر وہ مرتسم کو لے کر جاتی ہے گواہ بنا کر تو یقیناً وہ یہی سمجھے گا کہ وہ پیسے کھلا کر کسی کو لے آئی ہے. پھر ویسے بھی وہ اب طلاق کا فیصلہ کر چکی تھی. اس لیے عریض کی کڈنیپنگ پر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ باتیں اب بہت پیچھے رہ گئی تھیں. نہیں، مرتسم محسوس کر سکتا تھا کہ زویا اداس ہے. وہ آپ کو خوش نہیں رکھتا.
یہ سوال کرتے وقت مرتسم کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا، جیسے زویا کے درد کو وہ بنا کہے بھی سمجھتا ہو۔ عورت خوشی سے زیادہ عزت مانگتی ہے، نہیں جانتی کیوں، لیکن اس نے مرتسم کی بات کا جواب دیا۔ شاید وہ بہت اکیلی پڑ گئی تھی اور اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی جو اسے سمجھے، جو اس کی باتوں کو اہمیت دے، جو اسے ماضی کے اعتبار سے جج نہ کرے۔ تو پھر کیوں رہ رہی ہیں اس کے ساتھ؟ مرتسم کے چہرے پر غصے کے اثرات ابھر آئے تھے۔ شاید اب تک محبت میں اس سرمئی آنکھوں والی گڑیا نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا محبت عزت سے بڑی ہوتی ہے؟ دو بدو سوال کیا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاں اور کچھ لوگوں کے لیے نہ۔ اور آپ کن میں سے ہیں؟ وہ ایک آئیبرو اچکا کر سنجیدہ مگر اشتیاق کے ساتھ استفسار کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، میں محبت میں سب لٹا دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ پہلے سے جانتی تھی کہ آریز کے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے دل کو نہ روک سکی اس پر آنے سے، اسے چاہنے سے، اس کی ہو جانے سے۔ رنج تو تب پہنچا، دل تو تب ٹوٹا، جب اتنی محبت کے بعد بھی جواب میں محبت تو کجا اعتبار تک نہ ملا۔ وہ نہیں اعتبار کرتا اس پر، اور یہ چیز اسے اندر تک توڑتی ہے۔ اسے اپنا آپ ذلیل و عبث لگتا ہے، اسی لیے وہ مزید اب اس سب کو نہیں سہنا چاہتی۔ وہ دور چلی جانا چاہتی ہے آریز سے۔ اب گاڑی میں پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ مرتسم نے اپنی ذاتی کوئی رائے نہ دی اس متعلق۔ زویا کا گھر آ گیا تھا۔ وہیں دوسری جانب وہ وجیہہ مرد کھڑکی کے پاس کھڑا یہ دلہراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، جس میں ایک لڑکا گاڑی سے اتر کر زویا کے لیے بیک پیسنجر سیٹ کے ڈور کو کھولتا نظر آ رہا تھا۔ آریز اتنا فاصلے پر تھا کہ وہ اس لڑکے کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہا، لیکن اس کی گاڑی اور اس کا پہناوا یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ کافی امیر خاندان سے تعلق ہے اس کا۔ زویا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا ویلکم سگریٹ کے دھوئیں نے کیا۔ اپنی یادداشت جانے کے بعد اسے یاد نہیں پڑتا اس نے کبھی آریز کو اسموکنگ کرتے دیکھا ہو۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید یہی اس کا اصلی روپ ہے۔ سگریٹ کی بدبو اس کے دماغ کو لگ رہی تھی جا کر، لیکن اس کے باوجود وہ برداشت کرتی اسے۔ مکمل نظر انداز کر اپنے کپڑے لینے کے لیے الماری کی جانب بڑھی۔ آریز کی پشت تھی اس کی جانب۔ کون تھا وہ؟ ابھی زویا الماری سے کپڑے نکال ہی رہی تھی جب آریز کی روبدار آواز اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ کون؟ وہ الجھی، کیونکہ خبر نہیں تھی کہ مرتسم کو دیکھا ہے آریز نے، وہی جس کے ساتھ اتنی رات کو واپس آئی ہو۔ مانا اس وقت زویا کی کمر تھی اس کی جانب، لیکن اس کے باوجود وہ مقابل کی پرتعیش نگاہوں کو اپنی وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ تھے؟ وہ بھی جلی بیٹھی تھی، تیزی سے تڑاک سے لہجے میں بول اٹھی۔ زویا اقسم چودھری، میں ایک صاف ستھرا آدمی ہوں، گندگی برداشت نہیں کرتا۔ اور اس کے کہے سخت جملے زویا کے جیسے دماغ کو ہلا گئے۔ وہ اگلے ہی پل کپڑے چھوڑ کر تیزی سے اس کی جانب آئے۔ مسٹر آریز صفائی پسند ہیں؟ اوہ، تب ہی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی محبوبہ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ سرمئی آنکھوں والی گڑیا ہاسا پلے فل و طنزیہ انداز میں بول رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن ہی سامنے والے کو زج کر دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ صرف دوست ہے، اور اس نے مجھے اور بسمہ کو لفٹ دی تھی رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے۔ اب وہ ہاسا جتاتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی۔ کون سی شریف عورتیں ہوتی ہیں زویا؟
جو رات کے اس وقت اپنے دوستوں کی گاڑیوں سے اترتی ہیں۔ اس نے گہری نگاہ سے تکتے برہمی سے استفسار کیا۔ اگر اسے گاڑی کی ضرورت تھی تو وہ کال کر سکتی تھی اسے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اوپر سے بجائے ٹیکسی میں آنے کے ایک غیر آدمی کی گاڑی میں بیٹھ کر آ گئی۔ وہ کیسے برہم نہ ہوتا؟ اگر تم اتنے ہی صفائی پسند ہو نا تو مجھے طلاق دے دو، کیونکہ تم جیسے شخص کو اپنے کردار کی بار بار صفائی دینا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخری جملوں پر آتے آتے اس کے لہجے میں غم و غصہ جھلک ہی آیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی مقابل کی آنکھیں سرخ پڑیں۔ اس کے ارد گرد زویا نے محسوس کیا جیسے کالے بادل گہرا ڈال کر بیٹھ گئے ہوں۔ اس کی پرسنالٹی بہت ڈارک معلوم ہو رہی تھی دیکھنے سے ہی۔ سگریٹ کو نیچے پھینک کر اسے اپنے جوتوں سے رگڑتا وہ اس کے قریب طیش کے عالم میں آیا۔ یہ طلاق کی بات کہاں سے آ گئی؟ زویا کی تھوڑی مضبوطی سے پکڑ کر اس کا حسین چہرہ اونچا کر اسے اپنے گرے آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے وہ دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگا، کیوں؟ خوشی اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ شوق لگ گیا؟ جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے مسٹر عارض ملک، میں آزاد کرتی ہوں تمہیں۔ اب تمہیں اپنی محبوبہ تحریم کو اپنی سائیڈ عورت بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسے اپنی بیوی بنا سکتے ہو۔ میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں اب۔ وہ نڈر لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بڑے مزے سے بول رہی تھی، جیسے طلاق کی بات نہ کر رہی ہو، کوئی موسم کا حال بتا رہی ہو۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس وقت میں کسی قسم کا اسکینڈل نہیں چاہتا زویا، کیونکہ میری کمپنی کو نقصان ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ پر ہاسا جماؤ دے کر گویا ہوا، اور اس کے جواب پر جیسے زویا کے دل کو کسی نے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ کیا چلا جاتا اس ستمگر کا اگر کہہ دیتا کہ میں طلاق نہیں چاہتا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، مگر نہیں۔ اسے تو صرف اسکینڈل بن جانے کی فکر تھی، اپنی کمپنی کے نقصان کی فکر تھی۔ اس کا کیا؟ اس کے دل کے جو ٹکڑے ہو رہے ہیں ان کا کیا؟ کیا اس ہرجائی کو ذرا برابر بھی کوئی فکر نہ تھی اس کی؟ کوئی بات نہیں، جس قدر آپ پاورفل ہیں مسٹر عارض ملک، مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ہماری طلاق کو میڈیا سے چھپائے رکھنا۔ ہم کل ہی جا کر طلاق لے لیتے ہیں، اور پھر بھلے ہی تم اسے آفیشیل مت کرنا۔ جب تمہاری کمپنی کے حالات ٹھیک ہو جائیں، وہ اسکینڈل برداشت کرنے قابل ہو جائیں تو کر دینا۔ ایزی۔ اس کے اپنے تھوڑی پر جمے ہاتھ کو جھٹک کر میٹھی سی آواز مگر کاٹ دار لہجے میں بولی، میں تمہیں طلاق دے دوں تاکہ تم اس آدمی کے پاس جا سکو۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر بھرم سے فولڈ کرتا اس کی جانب دیکھ سرد مہری و سنگ دلی سے کہنے لگا، کہا نا صرف دوست ہے میرا۔ زویا اب جزر بزر ہو کر ہاسا جتاتے ہوئے بولی، ایسا دوست جس کے ملتے ہی تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ عارض، وہ میں نہیں ہوں جو اپنی محبوبہ کے ساتھ ہر جگہ دھڑلے سے بے غیرتوں کی طرح گھومتی ہوں، اوکے؟ وہ تم ہو اس کے، اس لیے میں تمہیں آزادی دے رہی ہوں۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے سینے پر ٹھوکتی ایک ایک لفظ دانت پیس کر جتاتے ہوئے ادا کر رہی تھی، اور میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں، میں اور تحریم صرف دوست ہیں۔ تم تحریم کے ساتھ جو دل چاہے کرو، مجھے نہیں فرق پڑتا، مجھے بس ڈائیورس دے دو۔ زویا نے ہاسا کوفت بھرے لہجے میں کہا، میں کیوں تمہیں طلاق دوں؟ مجھے ایک وجہ بتاؤ۔
اب وہ نہایت نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انداز پوچھنے کا کچھ یوں تھا جیسے سرسری سی کوئی بات چل رہی ہو۔ میں پہلے تمہیں طلاق دوں، پھر آفیشیلی سب جگہ اعلانات کرتا پھروں، پھر جو کنٹروورسی پیدا ہو انہیں ختم کرنے کے لیے اقدامات کروں، پھر دوسری شادی کے لیے تیاریاں کروں، پھر شادی کروں۔ فالتوں کا سر درد۔ فالتوں کا سر میں درد کیوں پالوں میں، جب تمہیں رکھ کر میری زندگی ویسے بھی چل ہی رہی ہے۔ اس کے جملے نہایت تذلیل آمیز لگے زویا کو۔ لگا جیسے اس کا ہونا اور نہ ہونا مقابل کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں تھا، نہ ہے اور نہ شاید ہوگا۔ دل پر جیسے کسی نے سوئیاں چبھوئی ہوں۔ پورا جسم مارے غصے کی شدت سے لرزنے لگا۔ اپنے کانوں سے اسے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ شدت سے دل چاہا اس لمحے کہ اس کا منہ نوچ لے۔ بالکل صحیح کہا تم نے، میں ہوں یا تحریم ہو یا اینی ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے لیے تو صرف وہ پیانو والی اہم ہے جسے ڈھونڈتے ہو تم سب میں۔ بس اس پیانو والی لڑکی کا ذکر کرنا تھا کہ عریض ملک کے چہرے کے رنگ بدلے۔ زویا، وہ دانت پیستے ہوئے گرا کر، مسئلہ کیا ہے وہ بولو۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ تحریم مسئلہ نہیں تھی اس لڑائی کا۔ بقول دنیا کے وہ تو شروع سے ہی تھی۔ وہ تو زویا تھی جو ان کے بیچ میں آئی۔ نہ ہی لڑائی اس کڈنیپنگ پر اعتبار کرنے کی تھی، کیونکہ اعتبار تو وہ ستمگر شروع سے ہی نہیں کرتا۔ وہ بہت سمجھدار انسان تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ زویا کے طلاق مانگنے کی وجہ نہ تو تحریم ہے اور نہ ہی کڈنیپنگ۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ قریب آ کر اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے کے مقام پر رکھ نہایت پر امیدی آنکھوں میں لیے پوچھ رہی تھی۔ اور یہ تھی اصل لڑائی کی وجہ کہ اسے محبت ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی بدل میں عریض بھی اس سے محبت کرے جیسے وہ کرتی ہے۔ محبت؟ تمہیں نہیں لگتا زویا تم کچھ زیادہ ہی ڈیمانڈنگ ہو رہی ہو اب؟ عریض نے نہایت بے نیازی کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب زویا کو لگا وہ اپنی نظروں میں بھی ذلیل ہو گئی ہے۔ یقیناً وہ ایک پتھر سے دل لگا بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے پھر پوچھا۔ ایک آس، ایک امید، بھلے ہی ذرا سی لیکن تھی کہ شاید ہاں کہہ دے۔ تم اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو زویا کہ عریض ملک تم پر مر مٹے۔ اس نے ہونٹوں کے کناروں پر استحالیہ مسکراہٹ سجائے جب کہا تو زویا کا دل کرچی کرچی ہوا۔ وہ سامنے کھڑا شخص اس کی محبت کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ بھی اس کے منہ پر۔ میری بد دعا ہے عریض ملک، خدا کرے وہ لڑکی تمہیں کبھی نہ ملے۔ تم اس کے پیار کے لیے ترستے ہی رہو جیسے آج ترس رہے ہو۔ عریض نے اس کی بد دعا پر اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ زویا اتنے غصے میں تھی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی صرف ایک بد دعا پر عریض ملک کی گردن سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کے دماغ کی نسیں اوپر آئیں، اس کے کان لال ہونے لگے۔ اور مجھے تم سے طلاق چاہیے، سنا تم نے؟ وہ اس کے منہ پر اعلانیہ کہتی بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا کر باہر کی جانب چل دی تھی، اور ابھی وہ دروازے تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس کا بازو پیچھے سے جکڑا گیا۔ اگلے ہی پل اسے اتنی فورس کے ساتھ کھینچ کر ٹھنڈی دیوار سے لگایا گیا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ارے وہ احتجاج کر پاتی، اتنی مہلت بھی کہاں تھی عریض ملک نے اسے دی۔ الفاظ منہ میں ہی کہیں دم توڑ گئے تھے۔
اب چلتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ کھانا کھاؤ۔ وہ کرسی لگا کر اس کے روبرو بیٹھتا، ہوٹل کے لائے ہوئے کھانے کو پلیٹ میں ڈال کر، اب اس کے لبوں سے لگا کر منہ کھولنے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، جبکہ مقابل صرف اسے کھا جانے والی نگاہ سے گور رہی تھی۔ نور، صبر کا امتحان مت لو میرے، اور کھانا شروع کرو، وہ غصیلی آواز میں گویا ہوا۔ مگر نور کب اس کے غصے کو خاطر میں لایا کرتی۔ ہاتھ کھول دو میرے، میں خود کھا سکتی ہوں، وہ اسے غرا کر بولی۔ کھانا ہے تو میرے ہاتھ سے کھاؤ، ورنہ بھوکی سو جاؤ، مجھے رتی بھر برابر پرواہ نہیں، ایک ایک لفظ جتا کر ادا کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں لاپرواہی صاف ظاہر تھی۔ پہلے بھی وہ بھوک ہڑتال کر کے دیکھ چکی تھی، مقابل پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ نہیں، اوکے، وہ بے نیازی سے کہتا چمچہ ہٹانے لگا۔ نور اچھے سے جانتی تھی اگر ایک بار اس نے ہٹا دیا چمچہ تو پھر پوری رات بھوکا سونا پڑ جائے گا۔ وہ سامنے بیٹھا لڑکا اس کا محبت کرنے والا دوست تو عاشق شہریار نہیں تھا، وہ اب صرف عائزہ کا بھائی تھا، جو اس سے بدلہ لے رہا تھا اپنی بہن کا گھر بگاڑنے کا۔ کھلاؤ، نور نے یہ کہتے فوراً ہی منہ کھولا۔ مقابل نے خاموشی سے اسے کھانا کھلایا، وہ بھی بغیر کوئی احتجاج کیے، بغیر کوئی غصہ دکھائے، چپ چاپ کھاتی رہی۔ پانی۔ اس کے پانی مانگتے ہی شہریار نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اس کے سفید پڑتے لبوں سے لگائی۔ کل ہم نکاح کر رہے ہیں، اور بس اس جملے کا سننا تھا کہ اسے بری طرح ڈھانس لگی۔ وہ پانی جو اس کے منہ میں تھا فوراً فوارہ بن کر باہر پھوٹا، جس کی زیادہ تر چھینٹیں شہریار کے ہی منہ پر آئی تھیں۔ بغیر کوئی کراہت و ناپسندیدگی ظاہر کیے اس نے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر پہلے نور کا چہرہ صاف کیا اور پھر اسی رومال سے اپنا۔ میں کوئی نکاح نہیں کرنے والی تم سے، سمجھے تم؟ وہ احتجاجاً حلق کے بل چیخی۔ پوچھا نہیں ہے تم سے، میں بتا رہا ہوں، کل نکاح ہے ہمارا۔ شہریار نے اسے اپنی آنکھیں دکھا کر ہانسا جتاتے ہوئے کہا۔ میں صرف اپنے یوسف کی ہوں، سمجھے؟ 1000 بار کہہ چکی ہوں میں۔ تمہاری بہن کے شوہر سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا، اس نے مجھے وہاں بلایا تھا، وہ بھی دھوکے سے۔ اپنی یہ آواز بچا کر رکھو، کل نکاح کے وقت قبول ہے کہتے ہوئے جتنی چاہے بلند رکھنا، مگر ابھی نہیں۔ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑتا، حاکمانہ انداز میں دانت کچکچاتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے یوسف سے وعدہ کیا ہے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، نکاح تو صرف میں اپنے یوسف سے ہی کروں گی۔ وہ دھاڑی، بالکل کسی زخمی شیرنی کی طرح۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے وعدے تم نے اوروں سے بھی کیے ہوں گے، نہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے کھلا طنز کر رہا تھا۔ اور نور کہاں جانتی تھی کہ شہریار جنجوعہ راجپوت اس کی پوری کنڈلی کھلوا رکھی ہے۔ کتنی بار کہوں، آلیان نے دھوکے سے بلایا تھا مجھے کمرے میں، اور نور سمجھ ہی نہیں سکی مقابل کا طنز کتنا گہرا تھا۔ پھر شہریار کب اپنے لبوں پر لایا تھا کہ وہ جانتا ہے نور 1 سال تک آلیان کے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کرتی رہی ہے۔ ہاں، اس نے استغاثیہ انداز میں سر جھٹکا۔ کل ہم نکاح کر رہے ہیں اور یہ فائنل ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی ڈرامہ کیا نکاح ہوا کے آگے تو یاد رکھنا میں یہیں سے تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، اور جتنی اس وقت ہم اونچائی پر ہیں تم تو خوف سے ہی مر جاؤ گی، تو کوئی بیوقوفی کرنے کی مت سوچنا۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتا کرسی سے اٹھ کر چل دیا تھا۔ خود فریش ہو کر آنے کے بعد اب اس نے نور کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد کیے
پھر اپنے اور اس کے ایک ایک ہاتھ پہ روزانہ کی طرح ہتھ کڑی باندھ لی۔ پورے دن بعد اب جا کر اسے اپنی کمر سیدھی کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس کی کمر دکھ رہی تھی بری طرح۔ نرم بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی کمر کو جیسے راحت ملی ہو، جبکہ شہریار نیچے قالین بچھے فرش پر لیٹا تھا۔ دونوں کو ہی ہتھ کڑی کی وجہ سے بہت مشکل ہوتی تھی سونے میں، مگر نیند تو کانٹوں پر بھی آ جایا کرتی ہے۔ وہ دونوں تو پھر نرم بستر پر ہوتے تھے، ایک کمرے میں کافی وقت سے بند ہونے اور ایک ہی کرسی پر پورے دن بندے رہنے کے سبب اس کا دماغ بہت سن سا رہنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس کا وزن بھی تیزی سے گھٹ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرہ مکمل مرجھایا ہوا سا۔ دیکھنے سے ہی بہت بیمار لگی تھی وہ، مگر وہاں کسے پرواہ تھی۔ شہریار کا اپنا حال بھی کوئی خاص نہیں تھا، خاص اچھا نہیں تھا۔ وہ پورے دن آفس میں کام کرتا اور رات میں یہاں آ کر نور کی ڈیوٹی دیتا۔ وہ دانستہ طور پر ایک دن میں ایک ہفتے کا کام کرنے لگا تھا، جس کے سبب وہ خود بھی بہت تھکا تھکا سا رہتا۔ اندر ہی اندر بری طرح جل رہا تھا وہ۔ اس کی پاکیزہ محبت صرف مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ وہ کیسے نہ جلتا، کیسے نہ کڑتا، اس کا تو بس نہیں چلتا تھا خود ہی کو آگ لگا لے۔ یہ تصور بھی جان لیتا تھا کہ اس کی محبت اس کے جیجا کی رکھیل ہے۔ وہ عورت جس کے ساتھ وہ خواب دیکھتا رہا گھر بنانے کے، وہ دراصل اسی کی بہن کا گھر اجاڑنے میں لگی پڑی تھی۔ اس کی خنی رنگ آنکھیں اب اس کے غم کا پتہ دیتی تھیں۔ اس نے تو لوگوں سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی، بس مرجھائے ہوئے پھول کی مانند خود میں ہی سمٹا سا رہتا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، جس سے وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ ان کے یہاں طلاق ہونا عام بات نہیں ہے۔ پھر ان کا تعلق تو بہت عزت دار گھرانے سے تھا، برازیل کے۔ لوگوں میں چہ-مگوئیاں شروع ہو جاتیں، کوئی عائزہ میں نقص نکالتا تو کوئی نور میں، دونوں طرف سے تکلیف میں تو اسی نے آنا تھا آخر میں۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ اعلانیہ گویا ہوئی، مگر مجال ہے کہ اس لڑکے کے کان میں جوں بھی رینگی ہو۔ میں نے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے، اس بار مزید بلند آواز میں اعلان کیا، مگر وہ بندہ پھر بھی ٹچ سے مچ نہ ہوا۔ کیا بہرے ہو گئے ہو شہریار؟ میں نے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ اس بار اس کی جانب مڑ کر دیکھ خاصا جزر بزر ہو کر بول رہی تھی۔ تو کیا کروں، کوئی 5 اسٹار ہوٹل نظر آ رہا ہے تمہیں یہ، جو کمبل ملیں گے تمہیں؟ زیادہ سردی لگ رہی ہے تو نیچے آ جاؤ۔ آخری جملہ اس نے معنی خیزی سے ادا کیا، جس پر نور اسے جزر بزر ہو کر تکنے لگی۔ بے شرم! وہ دانت پیستے ہوئے کڑکڑاتی واپس سیدھی ہو کر لیٹی۔ آواز آ رہی ہے مجھے۔ شہریار کی بھرمدار آواز پورے ہال کمرے میں گونجی تھی۔ تو سن لو، ڈرتی تھوڑی ہوں تم سے۔ مقابل نہ ڈر ہو کر اس کی جانب کروٹ لے کر دیکھتی تیزی سے بولی، ہاں سچ بتاؤ، کیا پورے دن انرجی جمع کرتی ہو رات کو مجھے تنگ کرنے کے لیے؟ وہ نروٹھے سے لہجے میں دانت کچکچاتے ہوئے کہتا، آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا نور سے بات کرنے کا بھی۔ تو چھوڑ دو نا مجھے، جانے دو مجھے میرے گھر، کیوں یہاں قید کر کے رکھا ہے؟ میری ماما، میرا بھائی، یوسف، بابا سب پریشان ہو رہے ہوں گے میرے لیے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہا کرتی تھی، لیکن دوست مل جانے کے سبب آہستہ آہستہ اس کی ذہنی حالت بہتر ہوئی۔ وہ نارمل ہونے کی طرف آ گئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہونا شروع ہو چکی تھی وہ، اور یہ بات صرف شہریار کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ ظالم اسے قید کر بیٹھا تھا، وہ بھی بغیر کسی قصور کے۔ ان جیجا سالے نے اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی،
لاکھ وہ دونوں سے کہہ لے کہ نکل جاؤ میری زندگی سے، مگر دونوں ہی ڈھیٹ بن کر بیٹھے تھے۔ ایک زبردستی کرنے پر اتر آیا تھا تو ایک کڈنیپنگ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ بیچاری کرے تو کرے کیا؟ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ آرام سے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، عالیہ نے مجھے دھوکے سے بلایا تھا۔ کتنی بار کہوں، پلیز مجھے جانے دو، میں پاگل ہو جاؤں گی یہاں۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخ رہی تھی، مگر مقابل پر اب بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا ہو۔ اس کا روح روک کر برا حال تھا اور شہریار ٹچ سے مچ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کیسے غصہ نہ ہوتی؟ اسے سکون سے سوتا دیکھ نور کے اندر جلن پیدا ہوئی، شدید غصہ ابھرا۔ اس نے زور سے شہریار کے پیٹ پر لات ماری۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقابل غصے سے اٹھتا اور بدلے میں اس کے تھپڑ جھڑ دیتا۔ کتنی دیر لگنی تھی اسے نور کو چپ کروانے میں یا اسے مار پیٹ کر ایک کونے میں ڈال دینے میں، مگر وہ نہیں اٹھا تو دور، اس نے آنکھ تک نہ کھولی، یوں ظاہر کیا جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ اپنے نزدیک وہ نور کی بدتمیزی برداشت کر رہا تھا، مگر نور کے نزدیک وہ ڈھٹائی دکھا رہا تھا۔ اور یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے اگنور کیا جا رہا ہے، وہ بھی تب جب وہ چاہتا ہے تو کہ اس کے جذبات کو سمجھا جائے، اسے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا احساس کیا جائے، لیکن سامنے والا نہیں کرتا بلکہ اگنور کرتا ہے، تو وہ مزید طیش میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی آ گئی تھی۔ غصے میں کھڑے ہو کر اس نے شہریار کے زوردار لات ماری، اس بار اس کے گردے کی سائیڈ پر زور سے لگی تھی۔ وہ بندہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ مرد تھا اس لیے نہیں، وہ عاشق تھا اس لیے۔ مرد ہوتا تو اب تک دو تماچے لگا کر ایک سائیڈ بیٹھ چکا ہوتا۔ طاقت تھی اس کے پاس۔ ایک نازک صفت عورت کتنا مقابلہ کر لے گی آخر اس کا۔ اس نے مردانگی ضرور دکھائی مگر صبر کر کے، چونکہ صرف مرد ہی نہیں تھا، عاشق بھی تھا۔ خدا نے مرد کو حاکم صرف اس لیے نہیں بنایا کیونکہ اس میں طاقت زیادہ ہے، اس لیے بنایا کیونکہ اس میں صبر بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی مرد کو صبر صرف ماں اور بہن کے معاملے میں سکھاتی ہے، بیوی کے معاملے میں نہیں۔ اس نے جب تیسری بار لات ماری تو جا کے شہریار کی بس ہوئی۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی کراہ نکلی۔ اگلے ہی پل شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنی جانب کھینچا۔ کیونکہ حملہ اچانک ہوا تھا اس لیے وہ سنبھل نہ سکی اور بے جان گڑیا کی مانند اس پر آ گری۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ابھی نور سنبھل پاتی، اس سے پہلے ہی شہریار اسے مضبوطی سے خود میں پیچ گیا۔ نور کا چہرہ اب اس کے سینے میں چھپا تھا۔ ایک ہاتھ تو اس کا ویسے بھی نور سے بندھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے نور کی کمر پر حصار باندھ کر وہ خود میں پیچتا آنکھیں پھر سے موند گیا۔ وہ کسی پنجرے میں بند پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی، مگر وہ ہنی رنگ آنکھوں والا لڑکا اپنی جکڑ اس پر ڈھیلی کرنے کے لیے ذرا بھی تیار نہ تھا۔ اور اس کے ایک ہاتھ میں ہی اتنی طاقت تھی کہ نور اپنی مکمل فورس لگانے کے باوجود بھی ہل تک نہ سکی۔ کافی دیر تک پھڑپھڑانے اور احتجاج کرنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو اس کا جسم از خود ہی ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شہریار نے محسوس کیا کہ وہ سو چکی ہے۔ وہ ٹھیک طرح کھانا پینا نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کیا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے حلقوں کو، اس کے خشک ہونٹوں کو،
اس کے چہرے کی بڑھتی زرد رنگت کو، اس کے پتلے پتلے ہاتھوں کو، اس کے دن بہ دن کمزور ہوتے جسم کو۔ اتنے تو ایمیزون کے سانپ بھی جان لیوا نہیں ہوں گے جتنی تم ہو نور۔ اور اتنا کہتے ہوئے بہت نرمی کے ساتھ اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا، پھر اس کی نازک پتلی کلائی پکڑی۔ اس میں رسیوں کے نشان الگ ہی نمایاں تھے۔ کتنی ہی دیر ان ہاتھوں کو دیکھتا رہا، کوئی خبر نہیں۔ اس کی ہمیشہ سے چاہت تھی کہ وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہے، لیکن آج جب چاہتیں پوری ہو رہی تھیں تو اتنے بھیانک روپ میں تھیں کہ دل اور روح کانپ اٹھے تھے۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا کبھی، دل جیسے شدید بھاری ہوا ہو۔ وہ قریب ہو کے بھی قریب نہ لگی اب۔ اس کی ہنی رنگ آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا تھا۔ نور تو جانتی بھی نہیں ہوگی شاید کہ اس کے کیے گئے ماضی کے گناہ شہریار پر آج کس قدر عذاب تھے۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ کتنی ہی بار خود کو سمجھایا تھا کہ اس کے لیے نہیں روئے گا اب، لیکن پھر بھی رو دیا۔ بہت لاڈلا تھا وہ اپنے ماں باپ کا، اس لڑکی نے رلا کے رکھ دیا۔ ایک محبت کرنے کی خطا تو کی تھی بس، کیا یہ گناہ تھا جو یوں سزا ملی؟ نور کو کمزوری کے سبب سردی لگ رہی تھی زیادہ۔ شہریار کے تھوڑا سا فاصلے پر لیٹنے کے باوجود وہ خود ہی اس کے قریب آ گئی۔ وہ چھوٹا سا ٹری ہاؤس تھا، صرف ایک ہال کمرے اور واش روم پر مبنی۔ باہر ایک چھوٹا سا ٹیرس تھا جو اسے بلیک ٹائیگر کی جانب سے دیا گیا تھا، نور کو چھپا کر رکھنے کے لیے۔ جب وہ اس سے مدد مانگنے گیا تھا، شہریار نے نور کو چھپائے رکھنے کے لیے بلیک ٹائیگر کی مدد لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیما نور کے اتنے چکر لگانے کے باوجود بھی بلیک ٹائیگر کی جانب سے مثبت جواب نہیں مل رہا تھا انہیں۔ اگلا سین۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ آریز جا چکا تھا۔ اسے اتنا غصہ تھا آریز پر کہ اس نے پاس رکھا لیمپ پوری طاقت کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ سائیکو! وہ زہرے لب غصے سے بڑبڑائی۔ آج رات اس کی فلائٹ تھی۔ وہ یہی سوچ کر خوش ہوئی کہ اب اسے کافی دنوں تک اس سائیکو کا چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ آریز کو بغیر انفارم کیے، بغیر اس کے لیے کوئی میسج چھوڑے ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی تھی، جبکہ دوسری جانب ثقلین اپنے 2 بندوں اور مولوی صاحب کو لے کر ٹری ہاؤس پہنچ گیا نکاح کروانے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے کہتے ہی وہ تیزی سے پھرا کر بولی، نہیں، مر کر بھی نہیں۔ میں صرف اپنے یوسف کی ہوں۔ بس اس کا انکار سننا تھا کہ شہریار نے اپنی پیشانی مس لی۔ ٹھیک ہے، یوسف کو مروا دو پھر۔ شہریار کے آرڈر دیتے ہی ثقلین نے اس بات میں سر ہلایا، جی سر، صرف آدھا گھنٹہ دیں مجھے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اس کی لاش پڑی ہوگی۔ وہ پراعتمادی سے گویا ہوا تو نور کی جان نکلی۔ تم کچھ نہیں کرو گے یوسف کو، سنا تم نے؟ اور اس کی چیخیں وہاں کون سن رہا تھا؟ وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی، ورنہ یقیناً اب تک تو اٹھ کر ان کا منہ نوچ لیتی۔ اگر یوسف کی زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لو پھر۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کرسی کے کونوں پر جما کر اس کے چہرے تک جھکتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ایک ایک لفظ چبا کر گویا ہوا۔ نور اچھے سے جانتی تھی شہریار جیسے پاورفل لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یوسف کو مروا دینا یا غائب کر دینا۔ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا ہے، میں نہیں توڑ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو بھر آئے تھے۔ وہ نہیں توڑ سکتی تھی یوسف سے کیا ہوا وعدہ۔
اس شخص سے کیا وعدہ جس نے تب ساتھ دیا تھا جب اسے ضرورت تھی، ایک ساتھ کی، ایک سہارے کی، وہ بھی بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی بدل کے، بغیر اس کے ماضی کو کریدے، اور اسے مرنے دے سکتی ہو؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سوال کر رہا تھا۔ وہ ستمگر کہتا کہ اس کی جان لے لے گا اگر نکاح کی حامی نہ بھری، تو وہ ہنستے ہنستے جان لٹا دیتی، مگر اپنے دوست سے کیا وعدہ نہ توڑتی۔ مگر وہ ظالم تو اس دوست کی جان کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، اب کیسے وعدہ نبھائے؟ یقیناً نور کے لیے اس کی زندگی ہر وعدے سے بڑھ کر تھی۔ کیوں کرنا چاہتے ہو مجھ سے نکاح؟ نور سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے آخر وہ اس سے نکاح، جب نفرت کرتا ہے، قداورت کا دم بھرتا ہے، ہر لمحہ اسے شدید نفرت کا احساس دلاتا ہے؟ کیا کچھ نہیں تھا جواب دینے کے لیے، لیکن وہ لب پیچ گیا۔ سر میں جاؤں؟ وہ سکلین کی آواز تھی جو بے تاب نظر آ رہی تھی ملا ہوا آرڈر پورا کرنے کے لیے۔ جاؤ میم، اپنے یار کی لاش پہ ہی نکاح پڑیں گی اب۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوتا، نور کی آنکھوں میں دیکھتے شفافیت سے گویا ہوا۔ شہریار پلیز، وہ بے بسی سے چیخی۔ ہاں یا نہ نور؟ مقابل اسے تکتے، میں وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ ہاں یا نہ نور؟ ذرا بھی لچک نہ تھی اس کے لہجے میں۔ پلیز شہریار، اگر میں نے آج نکاح کر لیا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ ہاں یا نہ نور؟ اس کے لہجے میں پہلے سے زیادہ سختی ابھری۔ نور کو لگا جیسے وہ سن ہی نہ رہا ہو کچھ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس رات وہاں خود نہیں گئی تھی، الیان نے دھوکے سے بلایا تھا۔ تم چاہے تو میرے بابا کو فون کر کے پوچھ سکتے ہو، ان کی کال آئی تھی مجھے۔ وہ پھر روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ ہاں یا نہ نور؟ مقابل کھڑے سخت میر کا سوال اب بھی وہی تھا۔ جب میری کوئی غلطی نہیں ہے تو مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ یقیناً وہ اعتبار کر لیتا ان آنسوؤں پر اگر یہ نہ جانا ہوتا کہ پاکستان میں وہ کیا کرتی رہی ہے۔ ہاں یا نہ نور؟ پلیز، وہ بے بسی کی انتہا کو چھوتے تڑپ کر منت کر رہی تھی۔ ہاں یا نہ نور؟ مگر سخت میر پر کہاں کوئی اثر تھا۔ اسے صرف اپنے سوال سے جواب مقصود تھا اس لمحے۔ پلیز، مطلب نہ؟ اوکے۔ اس کے رونے کو لاپرواہی اور نہایت بے نیازی سے نظر انداز کر اب وہ سکلین کی جانب مڑا تھا آرڈر دینے کے لیے۔ جاؤ، آدھے گھنٹے میں لاش چاہیے مجھے اس کی یہاں۔ اور بس اس کا یہ آرڈر دینا تھا کہ نور زور سے چیخی۔ ہاں ہاں ہاں، میں راضی ہوں۔ اسے کچھ مت کرو پلیز، وہ بہت اچھا ہے، اسے کچھ مت کرو۔ وہ راضی ہوئی، دل پر منو پتھر رکھ۔ آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس بار جب مولوی صاحب نے پوچھا تو جواب میں زکام بھری آواز کے ساتھ ہاں موصول ہوئی۔ تو ویورز بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اینڈ ڈونٹ forget to like and share and comments.